السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جامعہ انواریہ حافظ بابا نگر حیدرآباد ہندوستان کی جانب سے سنن ابو داود شریف کے درس کی یہ 7ویں نشست ہے۔ آج ہم کتاب الطہارہ میں وضو کے متعلق چند باتیں، چند ابواب اس سے پہلے بھی پڑھے اور سنے گئے تھے۔ آج جس باب سے آغاز کرنا ہے وہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، کیا یہ عمل درست ہے اور اس سے وضو مرد کا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، تو اس کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الوضوء بفضل المرأة، عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے کا بیان۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد ونحن جنوبان۔ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں اور حضور اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے ایک برتن سے، جبکہ ہماری حالت جنابت کی تھی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ امہات المومنین ہوں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بحیثیت بشر جو حالت ان پہ طاری ہوتی ہے وہ عام انسان کے لیے جنابت کی حالت ہوتی ہے، تو عام انسان کو سمجھانے کے لیے یہاں پر لفظ جنوبان استعمال کیا گیا، ورنہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حالت سے پاک ہیں، سرکار تو سراپا طہارت ہے۔ صرف امت کو تعلیم دینا مقصد ہے کہ کس طریقے سے حالت طاری ہوتی ہے اور کیسے غسل کیا جائے، اسی لیے احادیث پاک میں ایسے الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ تو بہرحال بتلایا جا رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک برتن سے میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پانی لیا کرتے تھے غسل کے لیے۔ یہاں علماء کرام یہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ ایک برتن سے پانی لینے کا معنی کیا ہے، تو اس کی تشریح یہ بھی کی گئی کہ جس برتن سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لے کر غسل فرمایا، اس میں جو پانی بچا ہوا تھا وہ پانی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال فرماتی، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ٹب یا برتن سے پانی لے کر غسل فرمائے تھے اس کے بچے ہوئے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غسل فرمایا کرتے تھے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ایک ہی برتن سے پانی لے کر نہانے کا مطلب ایک ساتھ میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی ایک ساتھ ایک ہی برتن سے پانی لے کر نہا سکتے ہیں، اس کا جواز بتایا جا رہا ہے۔ یہ جواز صرف اور صرف میاں بیوی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی دوسروں کے لیے بالکل کسی صورت میں جائز نہیں ہے اور حرام ہے۔ تو ایک برتن سے لینے کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مفہوم زیادہ معتبر ہے اور زیادہ بہتر ہے جو بیان کیا گیا ہے، اور ایک حدیث پاک ہے اسی کے متعلق، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا درست ہے۔ معزز حاضرین، یہاں پر ایک بات جو اسلام کی خاصیت ہے، آج کل لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ دنیا میں جن لوگوں نے یہ ہوا چلائی ہے وہ خود ان کا مذہب اور ان کے خیالات، ان کے تصورات عورت کو مٹی میں ملا دیے ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورت کو ایک ذرہ تھی تو اس کو ثریا پہ پہنچا دیا۔ تو یہاں دوسرے بعض مذاہب میں دیکھا جاتا ہے، بعض دوسرے قوموں میں، کہ عورت جب ناپاک ہو تو اس کا برتن خود استعمال نہیں کرتے، اور اس کا بچا ہوا پانی استعمال نہیں کرتے، اور اس کا بستر علیحدہ کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے۔ جب وہ کسی ناپاکی کی حالت میں ہو تو ان کا یہ حال ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ۔ اور ہمارے آقا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ تعلیم عطا فرما رہے ہیں کہ عورت پہ ناپاکی کی جو حالت طاری ہوتی ہے وہ باطنی حالت ہے،
اس کا ظاہر بدن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس باطنی حالت کی وجہ سے عورت ایسی ناپاک نہیں ہو جاتی کہ اس کو دستر سے علیحدہ کر دیا جائے اور اس کے برتن علیحدہ کر دیے جائیں، اس کے ساتھ کھانا پینے سے پرہیز کیا جائے۔ یہ تو معاذ اللہ عورت کو ایک حیوان بنا دینے کے برابر ہے۔ تو اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی، اسلام نے عورت کو مرد کے برابر قرار دیا، برابر حقوق دیے۔ ہاں فرق ضرور ہے حقوق میں، مرد کو مرد کی حیثیت سے حقوق دیے گئے، عورت کو عورت کی حیثیت سے حقوق دیے گئے، لیکن دونوں کے حقوق ایک جیسے ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے میل کھاتے ہیں یا پھر دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور بالکل ایک جیسے ہیں، بلکہ ہر ایک کے حق علیحدہ ہیں، جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق حقوق دیے گئے۔ تو یہ عورت کی فضیلت یہاں پر بتائی گئی اس کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنے کا حکم دے کر۔ اور ایک روایت حضرت ام سبیہ الجہنیہ فرماتی ہیں، قالت اختلفت یدی و ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الوضوء من اناء واحد، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اور میرا دست پاک ایک ہی برتن سے وضو کرنے میں بدل رہے تھے، یعنی ایک برتن رکھا ہوا تھا، ایک طرف سے سرکار وضو فرما رہے تھے، دوسری طرف سے خاتون وضو فرما رہی تھی۔ تو اس میں اختلافت سے تعبیر فرمایا، یعنی آپ ایک ہاتھ سے لیتے، دوسرے پھر آپ دوسرے ہاتھ سے ایک ہاتھ سے لے لیتے، اس طریقے سے ہوتا تھا۔ مطلب ایک برتن سے وضو کرنا مرد اور عورت کا جائز ہے، اس میں کوئی خباثت نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت نافع روایت کرتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کان الرجال والنساء یتوضؤون فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد اور عورتیں ایک ہی برتن سے وضو کیا کرتے تھے۔ تو ایک ہی برتن سے مرد اور عورتیں وضو کیا کرتے تھے، اس کے بھی دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ایک بڑا برتن ہوتا پانی کا یا حوض ہوتا، اس میں ایک طرف خواتین وضو کرتی، ایک طرف مرد حضرات وضو کرتے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ مرد بھی اجنبی ہیں اور یہ عورتیں بھی اجنبی ہیں، تو یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے والے کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ ہاں پردے کا حکم آنے کے بعد میں اس طرح نہیں کیا جاتا تھا۔ یا پھر اس کا حدیث پاک کا اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہاں مردوں سے مراد شوہر ہیں، عورتوں سے مراد ان کی بیویاں ہیں، یعنی مرد اور عورت میاں بیوی ایک برتن سے پانی لے کر وضو کیا کرتے تھے۔ اس میں عورت کو مرد کے ساتھ عبادت کرنے کا اور پاکی حاصل کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ دوسرے قوموں کی طرح یہ نہیں کہا گیا کہ کسی بھی کام میں مرد کا پہلا حق ہے، عورت کا دوسرا حق ہے، یہ تعلیم ہمارے مذہب میں نہیں دی گئی۔ جو جیسی سہولت ہے اس اعتبار سے کام کیا جا سکتا ہے۔ عورت کو گویا کہ ایک اعتبار سے حق پانے کے اعتبار سے مرد کے برابر اسلام نے قرار دیا ہے، اسلام نے عورت کو مرد کے برابر ٹھہرایا ہے۔ اسلام ہی کی خیالات اور تصورات لے کر پھر اسلام کو ہی عورتوں کے حقوق کا مخالف ہے یہ کہہ کر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو معزز حاضرین، ان حدیث پاک کو سمجھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرد کو عورتوں کے برابر، عورتوں کو مرد کے برابر اسلام نے قرار دیا ہے۔ تو ایک ہی برتن سے وضو کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں بھی آیا ہے، کننا نتوضأ نحن والنساء علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوپر کی حدیث میں زمان کا تھا، یہاں پر عہد کا ذکر ہے۔ من اناء واحد ندلی فیہ ایدینا، یہاں وضاحت کی جا رہی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم اور عورتیں، یعنی مرد، ہم سے مراد مرد اور عورتیں ایک برتن سے اس طرح وضو کرتے کہ ہمارے ہاتھ اس میں داخل ہوتے، یعنی ایک ہی ساتھ ایک جانب مردوں کے ہاتھ بھی وضو کے لیے پانی کے لیے داخل ہوتے، دوسری جانب عورتوں کے ہاتھ بھی پانی میں داخل ہوتے، یعنی عورتوں کا ہاتھ پانی کو لگنے سے یا پانی میں داخل ہونے سے وہ پانی مرد کے لیے ناقابل استعمال نہیں رہتا بلکہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا باب ہے باب النہی عن ذالک، اس کے بارے میں ممانعات کا بیان۔ اب اس کے بارے میں ممانعات سے مراد کیا ہے؟ ممانعات سے مراد
عورت اگر اجنبی ہو تو اجنبی عورت کا پانی استعمال کرنے سے منع کیا گیا۔ یا دوسرا مفہوم جیسا کہ آگے آ رہا ہے، عورت کا بچا ہوا پانی مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت غسل نہ کرے، تو یہ اس وقت ہے جب کہ اس کے بچے ہوئے پانی کا اس کا یعنی ناپاکی میں اس نے جو پانی استعمال کیا ہے اس کے قطرات وغیرہ اس میں گر جائیں، یا ابتدائی زمانے میں یہ حکم تھا، بعد میں یہ حکم بدل دیا گیا ہے۔ اب علماء کرام کے پاس ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ عورت مرد کا بچا ہوا یا پھر مرد عورت کا بچا ہوا پانی استعمال نہ کرے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ حضرت حمیری فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، لقیت رجلا صحیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سنین کما صحیبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک ایسے صحابی سے ملا جو 40 سال تک سرکار کی صحبت میں رہے، 4 سال تک سرکار کی صحبت میں رہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحبت میں رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحبت 4 سال نہیں تھی، بلکہ جتنی کثرت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سرکار کی خدمت میں رہتے تھے، ویسی کثرت سے 4 سال کی مدت میں سرکار کی صحبت میں رہنے والے صحابی۔ تو فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او یغتسل الرجل بفضل المرأة، کہ عورت مرد کے بچے ہوئے سے اور مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ جو ممانعت ہے ایک خاص موقع اور خاص حالت کی بنیاد پر ہے، جس کی وضاحت آگے یہی راوی حضرت مسدد راوی ہیں، فرماتے ہیں کیسے، وَلْيَخْتَرِفَا جَمِيعًا، کہ دونوں ایک ساتھ نہائیں، اس سے منع فرمایا۔ یہ حجاب کے خاطر حکم ہے، اگر مرد اور عورت میاں بیوی دونوں ایک ساتھ بھی اگر غسل کر رہے ہیں یا نہا رہے ہیں ایک برتن سے، تو یہ بے پردگی کی حالت میں اگر نہا رہے ہیں تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اوپر کی احادیث شریفہ میں وضو کرنے کی اجازت تھی، غسل کرنے کا حکم نہیں تھا، یہاں پر غسل کرنے کی ممانعت ہے ایک ساتھ، کیونکہ اس میں ایک تو حمام ہے جو بہتر جگہ نہیں ہے، اور دوسرا اس میں میاں بیوی ایک ساتھ نہانے میں بے پردگی کا اندیشہ ہوتا ہے، اس وجہ سے منع کیا گیا کہ یہ حیا کے خلاف ہے، یہ ممانعت حیا کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، عن ابی حاجب عن الحکم بن عمرو وهو الاقرع، حکم بن عمرو یعنی حضرت اقرع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یتوضأ الرجل بفضل طہور المرأة، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی عورت کے بچے ہوئے پاکی کے پانی سے، پاکی حاصل کرنے کے لیے جو پانی ہوتا ہے اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ باب الوضوء بماء البحر، سمندر کے پانی سے وضو کرنے کا بیان۔ تو سمندر کے پانی سے وضو کرنے کا حکم کیا ہے؟ اس سے پہلے پانی کے مسائل میں بیان کیا گیا، پانی اگر دردہ سے زیادہ ہو، جسے مائع کثیر کہتے ہیں، مائع کثیر اگر ہو اور اس کا رنگ بو مزہ نہ بدلے، کسی نجاست کی وجہ سے رنگ بو مزہ نہ بدلے، تو اس کا استعمال بالکل درست ہے اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سمندر کا پانی تو پھر سمندر کا پانی ہے، جس کے ناپاک ہونے کا بالکل اندیشہ نہیں کیا جا سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سمندر کا پانی ناپاک ہو۔ ہاں کسی ایک خاص جانب کا مخصوص تھوڑا حصہ کسی نجاست کی وجہ سے رنگ و مزہ بدل جائے تو اتنا پانی ناپاک ہو سکتا ہے، لیکن سمندر کا پورا پانی ناپاک ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو فرمایا، ایک راوی جو حضرت مغیرہ بن ابی بردہ، وہ عبدالدار قبیلے کے راوی ہیں، انہوں نے خبر دی انہو سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، یہ فرماتے ہوئے، سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا، یا رسول اللہ انا نرکب البحر، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں،
سمندر پہ سوار ہوتے ہیں مطلب کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، اور تھوڑا پانی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، مائع قلیل۔ تھوڑا پانی سے مراد پینے کا نہیں ہے بلکہ مائع قلیل رکھتے ہیں جو بہت سارے لوگوں کو کافی ہو۔ فَإِن تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، اگر ہم اس پانی سے وضو کریں تو پیاسے رہ جائیں گے۔ اب سواری میں ہیں، اس پانی سے وضو کریں گے تو پیاسے رہ جائیں گے، پھر کیا کریں؟ کیا تیمم کریں؟ تیمم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ پانی کے درمیان میں رہ کر تیمم کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ پھر کیا کریں؟ أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ، کیا سمندر کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، سرکار نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ تو اب یہ اس کا مردار حلال ہے، سمندر کا پانی پاک ہے۔ تو سمندر کے پانی کے پاک ہونے نہ ہونے کے بارے میں جو خیال پیدا ہوا ہے اس کی وجہ ایک ہے، دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ پانی کھارا ہوتا ہے، اس وجہ سے صحابہ کرام کو پوچھنا پڑا کہ اس سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ سمندر کے پانی میں ایک قسم کی بدبو ہوتی ہے، اگر کوئی سمندر میں کنارے پر چلا جائے پھر اس کے بعد اس کے پانی کی وجہ سے بدبو آتی ہے، تو اس وجہ سے پوچھا گیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ یہ مردار سے کیا مراد ہے؟ اس کی وجہ سے بعض دیگر ائمہ کرام کے پاس سمندر کے مچھلی کے علاوہ بعض دوسرے جانور بھی حلال ہیں ان کے پاس، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سمندر کی مچھلی یا پانی کی مچھلی کوئی بھی ہو، کسی بھی سمندر کی ہو، تالاب کی ہو، پانی کی مچھلی پانی میں اگر مر جائے تو جائز نہیں ہے، اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ تو پانی میں مرنا کیسا سمجھا جائے گا؟ پانی میں مرنا اس طریقے سے سمجھا جائے گا کہ اگر وہ مری ہوئی ہے تو الٹی پڑ جاتی ہے مچھلی، اس کو تافیہ کہتے ہیں۔ تو سمندر میں پانی میں مری ہوئی مچھلی کا استعمال جائز نہیں ہے، جب تک زندہ ہے اس کو نکالا جائے اور وہ مر جائے تو بھی اس کا کھانا درست ہے، وہ حلال ہے۔ سرکار یہ فرمانا چاہتے ہیں، کسی پانی میں مری ہوئی چیز کے بارے میں نہیں فرما رہے۔ اسی طرح اور ایک حدیث پاک میں بھی آگے آئے گا، ٹڈی جو پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی رہتے ہیں، پرندے ہیں، یہ ایک قسم کا جانور ہے، کبوتر کی ہیئت والا ہوتا ہے۔ تو یہ ٹڈی کا استعمال بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائز ہے۔ یہاں سے باب الوضوء بالنبیذ، نبیذ سے وضو کرنے کا بیان۔ نبیذ کس کو کہتے ہیں؟ نبیذ عرب میں کھجور کو پانی میں ڈال کر رکھا جاتا تھا اور پانی میں رات بھر کھجور جب رکھا جاتا تو اس کا اثر پانی میں آ جاتا، وہ نبیذ وہ پانی پی لیا کرتے اور کھجور کھا لیا کرتے تھے۔ تو اس نبیذ سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں مسئلہ ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نبیذ سے وضو کرنا جائز ہے فرمایا، دیگر ائمہ کے پاس نبیذ سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کھجور پانی میں رکھ دینے کی وجہ سے اس کا رنگ، بو، مزہ سب بدل جاتا ہے۔ تو امام اعظم پھر رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں اس کو جائز قرار دیا، جبکہ آپ کے پاس بھی رنگ، بو، مزہ اگر بدل جائے تو پھر اس کا استعمال وضو یا غسل کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ قاعدہ تو مسئلہ تو آپ کے پاس بھی ہے۔ تو یہاں علماء احناف یہ فرماتے ہیں کہ نبیذ کی بہت قسمیں ہیں۔ بعض ایسی نبیذ بنتی ہے کہ اس میں کھجور یا شہد یا گھیوں کے دانے وغیرہ ڈال دیے جاتے ہیں اور اس سے نشہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی نبیذ ہو وہ تو نشہ آور چیز ہے، اس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ امام اعظم اس نبیذ کے بارے میں نہیں فرماتے۔ اور ایک نبیذ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں یہ چیزیں اشیاء ڈال دی جائیں تو وہ پانی اس کی رقت اور سیلانیت اور رنگ و مزہ سب کو تسلیم کر لیتا ہے،
تو اس کی رقت اور سیلانیت بدل جائیں تو پھر اس کے بارے میں امام اعظم نہیں فرماتے کہ اس کو استعمال کریں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث اس نبیذ کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اس سے وضو کرنا جائز ہے کہ جس کی رقت اور سیلانیت نہ بدلے، اس کا پتلا پن اور اس کا بہاؤ کی کیفیت نہ بدلے، اس نبیذ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، اور وہ حدیث پاک میں بھی ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له لیلۃ الجن، کہ لیلۃ الجن یعنی جنوں سے ملاقات کی رات میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس حدیث کی تفصیل یہ جن کے ملاقات کی رات صحیح بخاری میں ہمیں ملتی ہے کہ آپ سرکار کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے بالکل دور تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ چند قدموں میں ہم نہیں معلوم کون سی آبادی میں آئے، کون سی وادی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، کیونکہ شہر مکہ کے اطراف و اکناف کی وادیوں سے آپ واقف تھے، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اطراف کی وادیاں ہیں۔ چنانچہ سرکار ایک جگہ تشریف لے جا کر آپ کو روک دیے اور فرمایا کہ آپ یہیں رہیے، اور ایک حصار بنایا، پھر آپ تشریف لے گئے، ملاقات کر کے آ گئے، جنہوں کو تعلیم عطا فرمائی، اسلام کی دعوت دی اور انہیں مسلمان کیا، اور ان کے کیا کیا احکامات تھے انہیں سکھائے۔ تو یہ لیلۃ الجن کے وقت میں سرکار نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا معافی اداوتی کا، کہ آپ کا توشے دان یا پھر آپ کے ساتھ جو توشہ ہے، تھیلی ہے، اس میں کیا ہے؟ تو فرمایا نبیذ۔ آپ نے عرض کیا کہ حضور یہ نبیذ ہے، یعنی انگور یا کھجور وغیرہ سے بنائی ہوئی چیز جو پانی میں ڈال دی جاتی ہے۔ قال تمرۃ طیبۃ وماء طہور۔ سرکار نے نبیذ کے بارے میں فرمایا اچھا پھل پاک پانی ہے، تو اس پانی کو سرکار نے طہور فرمایا، یعنی یہ پاک کرنے والا ہے۔ تو اس سے دلیل لے کر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبیذ سے وضو کرنا جائز ہے، لیکن وہ نبیذ نہیں کہ جس کی رقت اور سیلانیت ختم ہو جائے، بلکہ جس میں رقت اور سیلانیت باقی ہو اور پورے طور پر اس کے اوصاف نہ بدلے ہوں، ایک یا دو وصف جس کے بدلے ہوں، اس نبیذ کا استعمال وضو اور غسل کے لیے جائز ہے، یہ فرماتے ہیں۔ سلیمان بن داؤد نے ابی یزید سے اور انہوں نے یا زید فلاں زید سے اس کی روایت کی۔ شریک نے کہا ولم یذکر حناد لیلۃ الجن، حضرت حناد سے بھی روایت موجود ہے لیکن لیلۃ الجن کا اس میں لفظ نہیں ہے۔ اور یہ جو سند ابھی بیان کی گئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں ایک راوی ابو زید، یہ ابو زید راوی مجہول ہے، تو اس وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ مجہول ہوں، لیکن اگر ضعیف بھی ہو تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کی دوسری سند ہے جس میں ابو زید وغیرہ نہیں ہے۔ اگر یہ راوی مجہول بھی ہیں تو بعد والے محدثین اور دیگر نقاد کے پاس مجہول ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ معروف تھے، تو اس وجہ سے امام اعظم نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ تو حضرت علقمہ مجہول سے مراد جن کے بارے میں وہ کہاں کے ہیں، کدھر رہتے ہیں، ان کی سیرت کیا ہے، کس کے شاگرد ہیں، ان کی روایت کون سنے ہیں، یہ سب تفصیلات جن کے بارے میں معلوم نہ ہوں تو ان کو مجہول کہا جاتا ہے۔ تو ابو زید راوی کا نام ضرور آیا ہے لیکن دیگر محدثین کے پاس یہ مجہول ہیں، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مگر مجہول نہیں ہے، اس لیے آپ نے اس سے استدلال کیا ہے۔ اور ایک روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علقمہ حضرت روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا من کان منکم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن، کہ لیلۃ الجن میں یعنی جس رات سرکار نے جنوں سے ملاقات کی، جنوں کو تعلیم عطا فرمائی، اس رات آپ کے ساتھ اور کون تھے؟ تو فرمایا ما کان معہ منا احد، سرکار کے ساتھ ہم میں سے کوئی نہیں تھے، یعنی صرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا تشریف لے گئے تھے۔ اس اعتبار سے یہ روایت خبر واحد ہوئی، اور اس کو غریب بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ غریب روایت کا مطلب جس کے راوی ایک ہوں، تو اس کے راوی صرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور وہ انما الاعمال بالنیات والی روایت بھی غریب ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور سے مروی نہیں ہے۔ حضرت ابن جریج نے حضرت عطا سے پوچھا، روایت کیا، فرمایا انہ کریہ الوضوء باللبن والنبیذ، کہ حضرت عطا نے جو امام بخاری کے شیوخ میں ہیں،
فرماتے ہیں کہ دودھ اور نبیذ سے وضو کرنا انہوں نے مکروہ سمجھا ہے۔ وقال ان التیمم اعجب الی منہ، نبیذ یا دودھ سے وضو کرنے سے اچھا ہے کہ تیمم کر لیا جائے، یہ حضرت عطا کا قول ہے۔ اگر آپ فرماتے ہیں تو یہ اس نبیذ کے بارے میں ہے جس کے بارے میں امام اعظم بھی فرماتے ہیں کہ وضو اس سے کرنا جائز نہیں ہے جس کے اوصاف پورے بدل گئے ہوں اور اس کی رقت اور سیلانیت بدل گئی ہو۔ ابو خلدہ روایت کرتے ہیں قال سألت ابا العالیہ، حضرت ابو عالیہ سے میں نے پوچھا۔ ابو عالیہ کا نام رفع بن مہران ہے، یہ کبار تابعین میں سے ہے اور مخضرمی کہلاتے ہیں، یعنی سرکار کے زمانے میں موجود تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا ہے، لیکن ایمان سرکار کے بعد لائے، سرکار کے وصال اقدس کے بعد ایمان لائے، مخضرمی ہوئے اور بڑے تابعین میں سے ہیں۔ تو حضرت ابو عالیہ سے ابو خلدہ نے پوچھا کہ ان رجل اصابتہ جنابۃ، اس آدمی کے بارے میں جس کو جنابت آئی ہو، ولیس عندہ ماء، اور اس کے پاس پانی نہ ہو، وعندہ نبیذ، پانی تو نہیں ہے لیکن ساتھ میں نبیذ ہے، ایغتسل بہ، کیا اس سے غسل کرے؟ تو انہوں نے فرمایا لا، یعنی نبیذ سے غسل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس نبیذ کے بارے میں ہے جس کے اوصاف اور اس کی رقت اور سیلانیت طبیعت بدل گئی ہو۔ اس کا عنوان کیا فرمایا؟ نبیذ سے وضو کرنے کا باب۔ نہیں، نبی سے وضو کرنے کے بعد میں تھا وہ غسل کے بارے میں جو ابھی آپ فرمایا۔ ابو العالیہ ہیں، جی، ابو العالیہ حالت ناپاکی میں، ہاں، ناپاکی میں اگر کسی کے پاس پانی نہ ہو اور نبیذ ہو تو کیا وہ نبیذ سے وضو کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، لیکن امام اعظم کے پاس اس نبیذ سے غسل اور وضو کر سکتے ہیں جس کی رقت اور سیلانیت نہ بدلی ہو اور اس کے 3 اوصاف بھی نہ بدلے ہوں بلکہ 2 یا 1 وصف بدلا ہو تو کر سکتے ہیں۔ باب ایصلی الرجل وهو حاقن، کیا آدمی نماز پڑھے جبکہ وہ حاقن ہو؟ حاقن سے مراد اس کو ضرورت لاحق ہو، یعنی پیشاب وغیرہ کی ضرورت ہو اور وہ اس کو روکتے ہوئے نماز پڑھنا چاہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو اس میں فقہاء کرام یہی فرماتے ہیں، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب بہت سخت ضرورت ایسے لاحق ہو کہ آدمی اگر نماز میں لگ جائے، نماز پڑھنے لگے تو اس کی توجہ ساری کی ساری دوسری جانب رہے اور نماز میں اطمینان، خشوع و خضوع حاصل نہ ہو اور اس کے دفع کرنے میں مصروف ہو، تو ایسے وقت میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی حدیث پاک جو آنے والی ہے اس سے اخذ کرتے ہوئے فقہاء احناف یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو شدت کی بھوک ہو اور کھانا موجود ہو تو وہ کھانے کے موجود ہونے کے وقت میں پہلے کھانا کھا لے، پھر بعد میں نماز پڑھے، کیونکہ اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس کا دل و دماغ سب کا سب کھانے میں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جب کی جا رہی ہے تو توجہ اور خشوع کے ساتھ کرنی چاہیے، کھانے کا خیال وہاں نہ رہے، چنانچہ جو حاجت ہے اس کو پوری کر لی جائے، پھر اس کے بعد رجوع الی اللہ ہو جائے اور ہمتاً متوجہ ہو کر اللہ کی عبادت کرے۔ حضرت عروہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن ارقم سے روایت کرتے ہیں انہو خرج حاجا او معتمرا ومعہ الناس، کہ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج یا عمرے کے لیے نکلے اور آپ کے ساتھ چند لوگ تھے، وہ یؤمہم، اور آپ ان کو نماز بھی پڑھاتے تھے۔ فلما کان ذات یوم اقام الصلاۃ صلاۃ الصبح، ایک دن نماز صبح کی اقامت کسی نے کہی، صبح کی نماز کی، ثم قال لیتقدم احدکم، اچھا آپ نے اقامت کہی، حضرت عبداللہ بن ارقم نے خود اقامت کہی، نماز قائم کرنے کا حکم دیا، پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی آگے بڑھ جائے، وذهب الخلاء، پھر ضرورت کو چلے گئے، لوگوں کو آگے بڑھا کر امامت کے لیے، جبکہ آپ خود امامت کرتے تھے، آپ چلے گئے، اور یہ فرمایا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اراد احدکم ان يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنا چاہے اور اس کو ضرورت لاحق ہو، پیشاب وغیرہ یا کوئی بڑی ضرورت آئے، تو چاہیے کہ وہ پہلے ضرورت کر لے، نماز قائم کرا دیں پھر ضرورت کر لے۔ امام ابو داود نے فرمایا، وہیب بن خالد نے، شعیب بن اسحاق اور ابو دمرہ نے اس حدیث کو ہشام بن عروہ، وہ اپنے والد سے، انہوں نے ان رجل سے، ایک آدمی سے روایت کی، اور حدثہ عن عبداللہ بن ارقم، اور انہوں نے ان رجل جو کہا گیا ایک آدمی نے روایت کی، وہ کون ہے ان کا ذکر نہیں کیا گیا، وہ عبداللہ بن ارقم سے روایت کی۔ اچھا، والاکثر الذین رووہ عن ہشام قالوا کما قال زہیر،
اور اکثر وہ لوگ جنہوں نے ہاشم سے روایت کی، امام ابو داؤد نے جس حدیث کو بیان کیا اس انداز سے انہوں نے زہیر نے کہا، یعنی وہ رجلن کی جگہ لفظ زہیر لایا گیا۔ اور ایک روایت ہے اسی کے متعلق، حضرت ابن ابو بکر فرماتے ہیں کہ اتفقوا اخوا القاسم بن محمد، قاسم ابن محمد، حضرت قاسم بن محمد کے دونوں بھائی اتفاق کیے، قال كنا عند عائشہ، کہ ہم حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں یہ۔ فجیء بطعامها، ان کا کھانا لایا گیا، فقام القاسم یصلی، حضرت قاسم جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں، آپ نماز پڑھنے لگے۔ فقالت، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یصلی بحضرت الطعام ولا وهو یدافعہ الاخبثان۔ ام المومنین نے فرمایا، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ کھانا جب حاضر ہو تو نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور اس وقت بھی نہیں پڑھی جائے گی جبکہ نماز پڑھنے والا اپنی ضرورت کو دفع کر رہا ہو، یعنی ضرورت حاجت کو روک کر، پیشاب وغیرہ کی ضرورت کو روک کر نماز پڑھ رہا ہو، ایسا نہ کرے، کیونکہ اس میں اشغال بال ہوگا، یعنی انسان کا خیال دوسری طرف متوجہ ہو جائے گا، نماز میں توجہ نہیں رہے گی۔ حضرت ابی حی المؤذن حضرت ثوبان سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا يحل لأحد ان يفعلهن، 3 کام ایسے ہیں کہ کوئی آدمی کرے اس کے لیے جائز نہیں ہے، 3 کاموں کا کرنا کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا ہے وہ؟ 1 لا یؤم رجل قوما فیخص نفسہ بالدعاء، کہ کوئی آدمی کسی قوم کی امامت ہرگز نہ کرے اس طرح کہ وہ دعا میں اپنے آپ کو خاص کرے، یعنی امامت کرنے والا مصلیوں کو بھی دعا میں شامل رکھے، اپنی تنہائی اپنے آپ کے لیے تنہا کے لیے دعا نہ کرے بلکہ مصلیوں کو بھی شامل رکھے۔ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، اگر ایسا کیا تو اس نے خیانت کی۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ امام بعض اوقات ایسی دعائیں کرتے ہیں کہ جس میں واحد کے صیغے ہوتے ہیں، جیسے اعوذ باللہ کی کلمات ہیں جس میں واحد کے صیغے ہوتے ہیں۔ اگر امام واحد کے صیغے سے دعا بھی کرے، اگر وہ نیت کر لے کہ میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو واحد کا صیغہ بھی دعا میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بلکہ علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جو صیغے واحد کے استعمال ہوئے ہیں ان کو واحد ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان کو تثنیہ و جمع کا بنائیں گے، مثال کے طور پر جیسے دعاؤں میں عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو بنا لیتے ہیں انا کننا من الظالمین۔ تو یہ لفظ انی کنت کلام خداوندی ہے اور انا کننا بندے کا کلام ہے۔ تو جب بندہ اللہ کا کلام اس تصور سے کرے، اس تصور سے پڑھے کہ میں سب کے لیے اس میں دعا شامل کر رہا ہوں، کیونکہ جب امام ہی بنایا گیا ہے تو سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، یہ نیت اگر کر لے تو کلام الہی کی برکتیں اس کو زیادہ حاصل ہوں گی۔ اگر بدل دے گا تو وہ اس کا کلام ہو جائے گا، اللہ کا کلام، اللہ کے حبیب کا کلام نہیں رہے گا۔ اسی لیے دعا کے کلمات بھی کیوں نہ ہو، ان کلمات کو ویسے ہی باقی رکھنا چاہیے، اس میں بڑی برکتیں آتی ہیں۔ اس کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انوار احمدی میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا سکھائی، اس میں نبیک الذی ارسلتہ کے کلمات ہیں، تو ان صحابی نے رسولک الذی ارسلتہ، تیرے رسول جن کو تو نے بھیجا، نبی کی جگہ لفظ رسول استعمال کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی لفظ دہرایا، یہ نبی پڑھو اس کو، رسول نہیں، جبکہ نبی رسول ایک ہی معنی ہے۔ اس سے یہ حدیث پاک سے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی تعلیم دی ہے، الفاظ بھی ویسے ہی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ان کلمات میں بھی برکت ہوتی ہے، تو اس سے برکت کا استعمال کیا گیا ہے، مفہوم نکالا جاتا ہے۔ چنانچہ امام اگر دعائیں سے واحد کے صیغے سے جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں اگر کرے تو واحد کے صیغے ہی رکھیں، ان کو نہ بدلیں، بس یہ نیت کر لے کہ مقتدی بھی اس میں شامل ہے، تو اس حدیث پاک بھی عمل ہو جائے گا کہ دعا کرے تو اپنے لیے خاص نہ کرے۔ اپنے لیے خاص نہ کرنے کا مطلب مصلیوں کو نیت میں بھی شامل نہ کرے، یہ مراد ہے، الفاظ بدلنا مراد نہیں ہے۔
یہ مفتی صاحب یہ مسئلہ ایک سوال یہ تھا کہ ترمذی شریف میں دعاؤں کا باب ہے، تو اس میں ایک حدیث شریف یہ بھی آئی ہے، غالباً اس کا مفہوم یہ ہے کہ دعاؤں کو بدلنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا اور ناپسند کیا ہے کہ دعاؤں کے الفاظ کو بدل کر پڑھی جائے جو مسنون ہے، یعنی قرآن احادیث سے ثابت ہے۔ جی جی، اس کو کسی صورت میں بھی بدل کے پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بالکل جیسی آئی ہیں اسی طرح پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے دعاؤں کے باب میں غالباً اس سلسلے میں 3 یا 4 ایسے احادیث لائیں جس کو بدل کر پڑھنے کی ممانعت پر جو ہے اس میں خیر وہ نماز کے باہر والی دعائیں بھی اس سے مراد ہو سکتی ہیں، لیکن وہاں پر خصوصاً نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں کو بدلنے کا حکم نہیں ہے، جس کو دعائے ماثور کہتے ہیں۔ نماز میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کو اگر بدل دیا جائے تو پھر وہ نماز ہی نہیں ہوئی، نماز وہاں پر ہوتی ہی نہیں، کیونکہ اس میں انسان کا کلام شامل ہو گیا۔ نماز میں یا تو اللہ کا کلام ہوگا یا پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوگا۔ یعنی درود التحیات اور درود ابراہیم کے بعد جو دعائے ماثور دعائے ماثور کے نام سے جتنے بھی آئی ہیں، جی ہاں، تو وہ جو آئی ہیں احادیث میں صرف انہی کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ان میں ایک لفظ بھی اگر کوئی بدل دے نمازوں کے اندر تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ انسان کا کلام شامل ہوا۔ تو اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ بعض لوگ ہمارے مسلمانوں میں ایک طبقہ ہیں، اللہ ان کی اصلاح فرمائے، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں، بشریت سے انکار نہیں جی، لیکن افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں، بشر بھی ہیں نور بھی ہیں۔ صحیح، نعوذ باللہ صرف بشر ہیں نور نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جی بالکل۔ تو اس کے اندر جو ہے مفتی صاحب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمایا ہوا ارشاد، جو لوگ حضور کو اپنی طرح بشر سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے اس حدیث سے مبارک میں ایک درس ہے، تعلیم یہ ہے کہ وہ لوگ اگر اپنی بنائی ہوئی دعائیں اگر نماز میں لا لیتے ہیں تو اس سے نماز ہی فوت ہو جاتی ہے، بالکل بالکل، نماز ہوتی ہی نہیں۔ لیکن وہ دعا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے فرمائی ہے، بالکل منوان ویسی ہی دعا پڑھی جاتی ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اگر اپنی طرف سے کوئی دعا بدل دیتا ہے تو پھر وہ نماز نہیں ہوتی۔ تو اس میں اختیار رسول بھی کیا ثابت ہو رہا ہے مفتی صاحب حدیث مبارک سے؟ یعنی سرکار شارع ہیں نا، شریعت بیان فرمانے والے ہیں اور شریعت بنانے والے بھی ہیں، تو سرکار شریعت کو نماز کے انداز میں بیان فرما رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں، بنا بھی رہے ہیں کہ یہ کلمات ہی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ واقعتاً یہ مطلب اختیار سرکار کی فضیلت اور آپ کے کلمات مبارکہ احادیث شریفہ کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ جو فرمائیں بس وہی نماز میں پڑھا جا سکتا ہے، کسی اور کے لیے اپنے کلمات داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جیسا آپ نے بتایا کہ سب عام انسانوں کی طرح بشر ہوتے تو پھر ہر انسان کو بھی اجازت ہوتی نماز میں جو چاہے کر لے، جو چاہے دلا کر لے، تو ممکن نہیں ہے وہ۔ تو یہ 3 باتیں فرمائی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی آدمی امامت کرے تو دعا اپنے لیے خاص نہ کرے، اگر ایسا کر لیا تو اس نے خیانت کی۔ اور ایک حکم فرمایا ولا ينظر في قعر بيت قبل ان يستأذن، اجازت گھر میں آنے کی اجازت لینے سے پہلے، اجازت چاہنے سے پہلے گھر میں جھانکے نہیں، گھر کے اندر کیا ہے یہ نہ دیکھیں۔ جیسے لوگ عام طور پہ دروازوں کے سوراخ سے یا پھر دروازہ ہٹا ہوا ہو یا کھلا ہوا ہو، پردہ ہٹا ہوا ہو تو جھانک لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اس سے منع کیا گیا۔ اجازت ملے تو پھر وہ اندر داخل ہو سکتا ہے یا اندر دیکھ سکتا ہے، اجازت کے بغیر دیکھنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ یعنی اندر آنے کی اجازت ہو، اندر آنے کی کسی آدمی کو اجازت بھی ہو تو وہ ہر طرف دیکھتے نہ بیٹھے۔ خود قرآن پاک میں آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے میں جب صحابہ کرام آئے تو اللہ نے فرمایا کہ جب آ لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے میں کھاؤ پیو اور چلے جاؤ، ادھر ادھر مت دیکھو۔ اناہو کے الفاظ آئے ہیں، یعنی دیواروں کی طرف، چھت کی طرف، ادھر ادھر مت دیکھو۔ تو کسی بھی گھر میں بیٹھنے کے آداب بھی یہی ہے کہ ادھر ادھر نظر نہ دوڑائی جائے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی کسی گھر میں جھانکتا ہے تو اتنی اجازت شریعت دیتی ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دے، اگر کوئی جھانکتا ہے تو اس کی آنکھ پھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن اس وقت یہ شدت کی خاطر بیان کیا گیا ہے، ورنہ اجازت نہیں ہے اور ایک کسی کو نقصان پہنچانے کی بات ہے۔ یہاں پہ حاکم کو حکم رہے گا،
ہر ایک انسان کو نہیں ہے، بلکہ حاکم وقت کو اجازت ہے، وہ چاہے تو یہ عمل کر سکتا ہے۔ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ، اگر ایسا کرے کوئی، یعنی اجازت سے پہلے اگر گھر میں دیکھے تو وہ داخل ہونے کے برابر ہے، یعنی اجازت کے بغیر داخل ہونے کا جو گناہ ہے وہ اس میں یہ شامل ہو جائے گا۔ وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ، اور نماز نہ پڑھے اس حالت میں کہ وہ اپنی ضرورت پیشاب وغیرہ کو دفع کر رہا ہو، یعنی روکتے ہوئے، پیشاب ضرورت وغیرہ کو روکتے ہوئے نماز نہ پڑھے۔ حتیٰ یتخففا، یہاں تک کہ اس کی ضرورت میں تخفیف ہو جائے، یعنی وہ حالت و کیفیت ضرورت کرنے کی وجہ سے چلی جائے۔ اور ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر ان يصلي وهو حاقن حتى يتخفف، ثم ساق نحوه على هذا اللفظ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ضرورت دفع کرتے ہوئے، پیشاب وغیرہ کی ضرورت دفع کرتے ہوئے نماز پڑھے جب تک کہ اس میں تخفیف نہ ہو۔ پھر اوپر جو حدیث بیان کی گئی اس کی تفصیل بیان کی لائی ہے، اور اس میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں ان یؤم قوما الا باذنہم، کہ کسی آدمی کو جائز نہیں ہے کہ وہ ان کی اجازت، قوم کی اجازت کے بغیر امامت کرے، اس کی اجازت نہیں ہے، قوم اجازت دے تو امامت کر سکتا ہے۔ ولا یختص نفسہ بدعوۃ دونہم، اور دعا میں ان کو چھوڑ کر خود اپنے لیے دعا خاص نہ کرے، اگر ایسا کیا تو اس نے خیانت کی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہذا من سنن اہل الشام لم یشرکہم فیہا احد، یہ جو روایت بیان کی گئی یہ اہل شام کی روایت ہے، کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے۔ باب ما یجزی من الماء فی الوضوء، وضو میں پانی کافی ہو جانے کا بیان، یعنی کتنا پانی وضو کے لیے کافی ہے بیان کیا جا رہا ہے حدیث پاک میں۔ اس میں لفظ سع اور لفظ مد استعمال کیا گیا۔ سع کی مقدار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 8 رطل ہے، اور دیگر ائمہ کے پاس 5 رطل، اس پہ 1 ثلث امام احمد وغیرہ کے پاس۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 5 رطل اور 1 ثلث اس پر، یہ بغدادی سع ہے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 8 رطل کو ایک سع کہتے ہیں، اور مد 2 رطل کا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں 2 رطل استعمال فرماتے ہیں۔ 2 رطل سے مراد غالباً 2.5 لیٹر، کچھ کم زیادہ ہوتا ہے، اور اس سے سع کا بھی اندازہ کر لیا جائے کہ کتنے لیٹر سے غسل کرنا مستحب ہے، یہ استحباب بتایا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ اگر پانی استعمال کیا جائے تو اس کو اسراف کہتے ہیں۔ وضو اور غسل میں پانی کا اسراف ان صورتوں میں ہوتا ہے کہ سع سے زیادہ استعمال کریں اور مد سے زیادہ وضو میں استعمال کریں۔ چنانچہ حدیث پاک ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بالصاع ویتوضأ بالمد، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 صاع میں غسل فرماتے تھے، 1 صاع کے مقدار پانی سے غسل فرماتے، اور 1 مد مقدار پانی سے وضو فرماتے۔ امام ابو داؤد نے فرمایا ابان نے قتادہ سے روایت کی اور کہا کہ سمعت صفیہ تھا، یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، اور ایک روایت میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سننا ثابت ہے۔ اور ایک روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل بالصاع ویتوضأ بالمد، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 صاع سے غسل فرماتے اور 1 مد سے وضو فرماتے تھے۔ اور حضرت عباد بن تمیم ان کے دادی سے روایت کرتے ہیں، وہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمائے، فوتیہ بإناء فیہ ماء، ان کے سرکار کی خدمت میں ایک برتن لایا گیا جس میں پانی تھا۔ کتنا پانی تھا؟ قدر ثلثی المد، 1 مد کے 2 ثلث کی مقدار، یعنی آدھے مد سے کچھ زیادہ پانی تھا۔ یہ بیان جواز کے لیے، یعنی اتنا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں، 1 مد سے کم بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور 2 مد سے زیادہ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ 1 مد سے زیادہ استعمال کرنا درست نہیں ہے، خلاف استحباب ہے۔ 1 مد سے کم بھی استعمال کریں تو جائز ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں یتوضأ بإناء یسع رطلین، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے برتن سے پانی لے کر وضو فرماتے تھے جس میں 2 رطل کی مقدار ہوتی تھی، جو 2 رطل کو سماتا تھا، 2 رطل جس میں سماتے تھے، ویغتسل بالصاع، اور 1 صاع سے غسل فرماتے تھے۔ تو یہ حدیث پاک جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ حنفیوں کی دلیل ہے کہ اس میں 2 رطل کی صراحت آئی ہے، جو 1 مد
کی مقدار ہے. ایک مد 2 رطل ہوتا ہے اور 2 رطل امام اعظم کی دلیل ہے. اور حضرت ابن جبیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت انسا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے میں نے ایسا ہی سنا، الا انہ قال یتوضأ بمکوک، کہ مگر یہ کہ میں نے یہ لفظ سنا، مکوک کا لفظ سنا کہ مکوک سے حضور وضو فرماتے ہیں. یہ بھی ایک پیمانہ ہے جو ایک مد کے مقدار ہوتا ہے. ولم یذکر رطلین، رطلین کا آپ نے ذکر نہیں کیا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یحییٰ بن آدم نے شریک سے روایت کی اور ابن جبر بن عتیق سے روایت کی، انہوں نے حضرت سفیان سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عیسیٰ سے روایت کی کہ حدثنی جبر بن عبداللہ، حضرت جبر بن عبداللہ نے کہا. اب یہاں امام ابو داؤد فرما رہے ہیں کہ سمیت احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقول الساع 5 ارطال، کہ ایک سا 5 رطل کا ہوتا ہے. امام ابو داؤد نے فرمایا ساع ابن ابی ذئب وہو ساع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ساع کی جو مقدار ہے امام ابو داؤد کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کرنے والا ساع وہ ہے جو ابن ابی ذئب کے پاس ہے. یہ اماموں میں سے ایک امام ہے. باب الاسراف فی الوضوء، وضو میں اسراف کرنے کا بیان. تو یعنی وضو میں پانی استعمال کرنا اسراف ہے، اور اسراف کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے ولا تبذروا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یعنی اسراف مت کرو کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ کلو واشربو، کھاؤ پیو، اسراف مت کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو اسراف شیطانی عمل ہوتا ہے، اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. پانی وضو اور غسل میں جو استعمال کیا جاتا ہے وہ کتنی مقدار میں استعمال بتایا گیا، اس سے زیادہ استعمال کرنا اسراف ہے. ہاں البتہ ضرورت ہو، نجاست دور نہ ہو، کوئی آدمی کا جسم ایسا ہوتا ہے جو پانی کو زیادہ جذب کرتا ہے. کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر گرمی زیادہ ہوتی ہے اور پانی زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کے لیے اگر ایک سا سے بڑھ کر بھی اس سے پانی سے غسل کیا جانا ہوتا ہے تو اس سے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. پھر اسراف کے بارے میں حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سمع ابنہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو سنا جن کا نام یزید ہے، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، یہ دعا کریں اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ میں جنت کے سیدھے جانب میں ایک سفید محل تجھ سے مانگتا ہوں. تو اذا دخلتها، جب میں جنت میں جاؤں. تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن مغفل نے یا بنیا صلی اللہ الجنت وتعوذ بہ من النار، اے بندے اللہ سے جنت مانگو، دوزخ سے پناہ چاہو. بس انہیں جنت کے ساتھ میں پھر شرائط لگا رہے ہیں کہ مجھے ایسی جنت چاہیے سیدھے جانب محل ہو، بائیں جانب محل ہو. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا درست ہے، لیکن اس میں حد سے تجاوز نہیں کر جانا، شرائط لگانا یہ درست نہیں ہے. تو فرما رہے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہ سیکون فی هذه الامة قوما یعتدون فی الطہور والدعاء، سرکار فرماتے ہیں کہ اس امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو پاکی حاصل کرنے میں اور دعا میں حد سے آگے بڑھ جائیں گے، یعنی زیادہ پانی استعمال کریں گے پاکی حاصل کرنے میں، وضو اور غسل میں، اور دعا میں بھی حد سے آگے بڑھ جائیں گے، جو چاہے مانگیں گے. اب یہ حد سے آگے بڑھنا دعا میں کیا ہے؟ وضو میں تو حد سے آگے بڑھنا جتنی مقدار غسل اور وضو کے پانی کے استعمال کی بتائی گئی ہے اس سے زیادہ استعمال کرنا، یہ حد سے آگے بڑھنا ہے. اگر ضرورت نہ ہو تو، اگر ضرورت ہو تو استعمال زیادہ کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ ضرورت ہو. اور دعا میں حد سے تجاوز کرنے سے مراد حرام اور ناجائز چیزیں اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا، اور دنیا میں جن چیزوں کا امکان نہیں ہے وہ مانگنا، اس طرح کی چیزیں، یا پھر کچھ شرائط دعاؤں میں لگانا، یہ درست نہیں ہے، اس کو حد سے آگے بڑھنا کہتے ہیں. باب فی اسباغ الوضو، اسباغ الوضو یعنی وضو اچھی طرح کرنا، پورا وضو کرنا. پورا وضو کرنے سے مراد یعنی پانی صرف بہا لیا جائے نہیں، بلکہ اچھی طرح ملیں، رگڑیں ہاتھ، چہرہ وغیرہ، اس کو اسباغ کہتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى قوما وعقابهم تلوح، کہ چند لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی ایڑیاں چمک رہی ہیں، مطلب پانی سے تر نہیں ہیں، چمک رہی ہیں
جیسے دھویا ہوا حصہ جیسا نظر آتا ہے وہ ہٹ کے دکھ رہا ہے، علانیہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دھویا ہوا نہیں ہے، اس اعتبار سے طلوع ہو چمکدار ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے دوزخ کی ویل ہے، ان ایڑیوں کے لیے دوزخ کی ویل ہے، دوزخ کا ٹھکانہ ہے۔ ویل کس کو کہتے ہیں؟ اس کی بہت ساری تشریحات ہیں، مختصر بات یہ ہے کہ ویل جہنم کی اس وادی کا نام ہے کہ جس سے جہنم بھی روزانہ 70 مرتبہ پناہ چاہتا ہے، اس کو ویل کہتے ہیں۔ تو جو وضو کرنے میں غسل کرنے میں بے احتیاطی کرتے ہیں ان کے لیے یہ ویل سنائی گئی۔ اسی طرح ٹخنوں کے نیچے جو لوگ لباس پہنتے ہیں ان کو بھی اس ویل کی بشارت دی گئی ہے۔ تو سرکار نے اس کے بعد فرمایا اسبغ الوضوء، کہ وضو پورا کرو، مکمل اکمال کرو، وضو مکمل کرو۔ باب الوضوء فی آنیۃ الصفر، چاندی پیتل وغیرہ کے برتنوں میں وضو کرنے کا بیان۔ یہ بالکل جائز ہے، البتہ کھانے پینے کے لیے سونا چاندی کے برتن استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وضو کے لیے بھی پیتل اور نحاس، پیتل تانبا وغیرہ اس کے برتن استعمال کرتے ہیں، سونے چاندی کے وضو کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طور من شبہ یا شبہ، یعنی میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے برتن میں استعمال وضو کیا کرتے تھے، غسل کیا کرتے تھے، ایک ایسے برتن سے پانی لے کر کہ جو مشابہت کا، یعنی تانبے کی مشابہت والا تھا، تانبے کے جیسا تھا، اس سے ہم وضو کیا کرتے تھے، غسل کیا کرتے تھے۔ حضرت حماد بن سلمہ ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایسی ہی اور ایک سند مروی ہے۔ اور ایک روایت حضرت عبداللہ بن زید سے روایت ہے، انہوں نے کہا جاءنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخرجنا له ماء فی طور من صفر فتودع، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے ایک پیتل کا برتن آپ کی خدمت میں پیش کیا، نکالا اس میں پانی، تو سرکار نے اس سے وضو کیا۔ تو اس سے وضو کرنے کا، دوسرے برتنوں میں بھی وضو کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے، البتہ سونے چاندی کے برتن سے وضو کرنا درست نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ اور ایک باب ہے باب التسمیتی علی الوضوء، وضو کرتے وقت میں بسم اللہ پڑھنے کا بیان۔ وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور جس وضو میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اس وضو میں ظاہر بدن کے ساتھ دل کی بھی صفائی ہوتی ہے اور نیت کی بھی صفائی ہوتی ہے اور روح کی بھی صفائی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کی اہمیت بتاتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ جس نے وضو نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہے، اور اس کا وضو ہی نہیں ہے جس نے وضو میں اللہ کا نام نہ لیا، وضو کے آغاز میں جس نے اللہ کا نام نہ لیا، یعنی بسم اللہ نہ پڑھی۔ تو وضو کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنے کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ وضو تو ہو جاتا ہے لیکن وضو کا روح حاصل نہیں ہوتا، اور جب وضو کا روح حاصل نہ ہو تو پھر نماز کی روح بھی حاصل نہیں ہوگی۔ اور ایک روایت ہے دراوردی نے فرمایا وذکر ربیعۃ ان تفسیر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اس کا وضو نہیں ہے جس نے اللہ کا نام نہیں لیا، کیا مراد ہے؟ انہ الذی یتودع ویغتسل ولا ینوی وضوءا للصلاۃ ولا غسلا للجنابۃ، کہ یہ وہ آدمی مراد ہے جو وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، لیکن نماز کے لیے وضو یا جنابت کے لیے غسل کی نیت نہیں کرتا۔ یہ حضرت ربیعہ کے پاس ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وضو اور غسل میں نیت شرط ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وضو اور غسل میں نیت شرط نہیں ہے، کیونکہ نیت اس عبادت کے لیے شرط ہے جو عبادت مقصودہ ہو۔ وضو اور غسل عبادت مقصودہ نہیں بلکہ عبادت مقصودہ کا ذریعہ ہے۔ عبادت مقصودہ سے مراد جس کے کرنے کا حکم رب نے فرمایا، جس کو بطور فرض و واجب لازم کیا گیا، جیسے نماز ہے، چاہے وہ نماز 5 وقتہ ہو، نماز نفل ہو، نماز سنت ہو، نماز جنازہ ہو، یہ عبادت مقصودہ ہے۔ تو اس عبادت مقصودہ کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ رب نے جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا، وضو کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم ہے۔ راست وضو کرنے کا، راست غسل کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ نماز کے لیے اس کو ذریعہ بنایا گیا، ایک راست شرط قرار دیا گیا۔ تو عبادت مقصودہ کے لیے
نیت شرط ہے، عبادت غیر مقصودہ کے لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نیت شرط نہیں ہے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔